السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، مفتی طارق مسعود جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں محمد عاقل صاحب غیر مقلد عاقل۔ اب وہ عاقل ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے ایک ابھی ویڈیو جاری کی ہے، اپلوڈ کی ہے، جس میں مفتی طارق مسعود پر صاف طور یہ الزام لگایا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح کی ویڈیو بنائی گئی؟ اصل میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ بھئی مفتی طارق مسعود نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں تبلیغی جماعت کی تعریف کر دی۔ اب تبلیغی جماعت کی تعریف ہو، امت کی اچھائی کی بات ہو اور غیر مقلد کو پسند آ جائے، یہ ان قریب ناممکن کے قریب ہے۔ غیر مقلد کو پسند آ جائے یہ تو اس طرح محسوس نہیں ہوتا، غیر مقلد اس کو ہضم کر جائے۔ بہرحال بات اس میں یہ چل رہی کہ واقعی مفتی طارق مسعود نے جھوٹ بولا ہے کیا؟ بھائی انسان ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے نا، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلط بات منہ سے نکل سکتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ واقعی مفتی طارق مسعود نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا۔ عاقل صاحب سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تبلیغی جماعت کے متعلق، جس میں مسجد نبوی میں کوئی عرب جو ہے نا وہ لقمے بنا بنا کر کھلا رہے ہیں، اور انہوں نے آخر میں جو ہے نا وہ اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے، یعنی اس طرح کا ایک واقعہ تھا۔ اس کے متعلق سوال پوچھا گیا عاقل صاحب سے۔ عاقل صاحب نے وہ چیز ساری جو ہے نا پیش کی ہے۔ اب سوال بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، سوال پوچھنے والا سوال پوچھ رہا ہے اور عاقل صاحب آگے جو بیان کرتے ہیں، پھر آگے جا کر وہ پوری طرح جو ہے نا وہ مفتی طارق مسعود کا رد کرتے ہیں، بلکہ مفتی طارق مسعود کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر ہم بعد میں اس چیز کا پتہ لگاتے ہیں کہ واقعی مفتی طارق مسعود جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عاقل صاحب، میں کراچی سے بول رہا ہوں، امتیاز احمد میرا نام ہے۔ امتیاز میں نے ابھی آپ کو ایک کلپ بھیجا ہے مفتی طارق مسعود اوکے، صاحب کی، میں نے سنا ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مدینہ گیا، مسجد نبوی گیا، تو وہاں مجھے دو عربی جو کافی بڑے خاندان کے تھے، وہ میرے اور میرے استاد کی بڑی خدمت کر رہے تھے اور جھک جھک کے مل رہے تھے اور ہمیں نوالا بنا بنا کے کھلا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ لوگ اس طرح کیوں اتنی زیادہ ہماری عزت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہم کو ہدایت ملی ہے، آپ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے، یہ کہا تو ہے، اسی لیے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو سعودی گورنمنٹ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی ہوئی ہے، پوری سعودی گورنمنٹ اور جو سعودی نیشن ہے وہ ان تبلیغی جماعت والوں کو صوفی کہتی ہے، گمراہ کہتی ہے، اور دوسری طرف یہ یہاں کراچی کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ سے میرا سوال یہ کہ اس میں طارق مسعود صاحب کی ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کی بات کر کے تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام سے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سوال پوچھا گیا اور پوچھا گیا کیا یہ پاکستانی عوام کو کہانی سنائی جا رہی ہے نا، کہانی سنائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی والا لفظ بھی انجینئر علی مرزا کی ایجاد ہے نا، تو یہ انجینئر علی مرزا یہ ایک تقریباً ملے جلے ہیں، کوئی ایسا خاص فرق تو نہیں ہے۔ اب عاقل صاحب نے جو آگے جواب دیا اس میں مفتی طارق مسعود کو جھوٹا قرار دیا نا، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ عاقل صاحب نے وہاں جو نا جب یہ سوال سنا، اس کے جواب میں جو بات کہی وہ سنیں، اور پھر اس میں چند چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں، پھر بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ بھئی کیا مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹے ہیں یا نہیں۔ اور جو گفتگو آپ نے امتیاز بھائی بھیجی ہے نا، میں نے دیکھی، میں اس پر تبصرہ نہ کرتا، لیکن ایک بڑا جملہ، سخت جملہ کہا ہے مدینہ منورہ کے باشندوں کے بارے میں۔ وہ جب حالانکہ میرے بچے ان کی ویڈیو، اور میں نے اپنے گھر میں اپنی نواسیوں کو، وہ جو کبھی کبھار مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو میں لطف اندوز ہوتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء سے قدرے یہ بہتر رہتے ہیں، اور ان کا جو اختلاف ہے بعض مسائل میں احناف سے بھی اختلاف ہے۔ البتہ یہاں یہ جو مقصد آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، میں آپ کو واللہ اللہ گواہ ہے کہ میں شاید اس بات کا آپ کے اس سوال کا جواب نہ دیتا، لیکن مجھے میری نواسیاں جس وقت میں آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کلپ سن رہا تھا، تو جب مفتی طارق مسعود نے کہا کہ عربی تو کسی کو لقمہ نہیں کھلاتے، مفتی طارق مسعود نے کہا کہ عربی تو کسی کو لقمہ نہیں کھلاتے، مفتی طارق مسعود نے کہا کہ عربی تو کسی کو لقمہ نہیں کھلاتے، اور وہ عربی بڑے خاندان والا عربی مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر لقمہ بنا کے مجھے اور میرے استاد محترم کو کھلا رہا تھا، تو ہم نے یہ جب جملہ انہوں نے کہا، آپ یقین کیجئے اللہ گواہ ہے اور جھوٹ نہیں میں بول رہا ہوں، اور جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، تو میری نواسی کہنے لگی یہ تو مفتی طارق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ غیر مقلد عاقل صاحب جو بتا رہے ہیں نا، اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ میں اس پر تبصرہ نہ کرتا، لیکن ایک جملہ، سخت جملہ
मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों के बारे में, जो मुफ्ती तारिक मसूद ने जो है ना बाशिंदों के बारे में ये कहा। अब इसके मुतालिक हम आपको बाद में बताते हैं कि सख्त जुमला किसने कहा है बाशिंदों के मुतालिक। अब ये कह रहे मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या कहा। मुफ्ती तारिक मसूद ने ये कहा कि भाई अरबी तो किसी को लुकमा नहीं खिलाते। ये कौन कह रहे हैं? ये आकिल साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि अरबी किसी को लुकमा नहीं खिलाते। जब ये जुमला मेरी नवासी ने सुना, कहते अल्लाह गवाह में झूठ नहीं बोल रहा। अब वो कसमें खाने वाले ना बेचारा कसम खा रहे हैं, अल्लाह गवाह में झूठ नहीं बोल रहा, कि मेरी नवासी कहने लगी ये तो मुफ्ती तारिक मसूद झूठ बोल रहे हैं। मुफ्ती तारिक साहब झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कि भाई अरबी तो किसी को लुकमा नहीं खिलाते। और फिर कहते हैं वो तो उनकी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, अरब के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। ये आकिल साहब कह रहे हैं। लेकिन दो बातें हम आपकी खिदमत में उनकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। एक ये कि सख्त जुमला, पहले इस पर चलते हैं, फिर चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद क्या वाकई झूठ बोल रहे हैं और ये आकिल साहब कह रहे हैं। सख्त जुमला जिन बाशिंदों के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा लुकमा नहीं खिलाते, इस पर भी आते हैं। इसको ज़हन में रखना, इसे भूलना नहीं। लेकिन चलो आकिल साहब की जुबानी सुन लीजिए कि सख्त जुमला कौन कह रहा है। सऊदी अरब में जितने भी मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे हैं, अक्सर इल्ला मन रहिमल्लाह, मैं इसमें एक चीज तो यहाँ पे इस बात की भी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में सभी तरह के लोग बसते हैं। वहाँ पर बिदाती भी हैं, वहाँ पर सऊदी भी हैं, वहाँ पर वो मुतजन्निस भी हैं जो कि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान से जाकर लोग बस गए हैं। और ये लोग वहाँ पर एक वीडियो देखी गई है, आपको देखा है कि वो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो वो अपने यूं उतार के इमाम व मुअज्जिन है और ऐसे लगाते हैं हाथों को, जिसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा है कि किसी तबलीगी जमात ने उनका शुक्रिया अदा किया और मदीना का बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा खानदान होगा तो होता रहे, क्या बड़ा खानदान गुमराह नहीं हो सकता? अब देखें नाज़रीन, यहाँ ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई बड़ा खानदान है, वो क्या कहता है बड़ा खानदान गुमराह नहीं हो सकता। आकिल साहब उनके मुतालिक गुमराह कह दे तो कोई बड़ा जुमला नहीं है ना, वो कोई बड़ा जुमला नहीं है, बड़ा सख्त जुमला कहा है। अब ये वही बात है ना जो गैर मुक़ल्लिद कहा करते हैं कि भाई क्या इमाम अबू हनीफा से गलती नहीं हो सकती। ये कहते हैं ना क्या इमाम अबू हनीफा से गलती नहीं। अब उनसे कौन पूछे कि भाई इमाम अबू हनीफा से जब गलती हो सकती है तो आपसे गलती नहीं हो सकती गैर मुक़ल्लिद। जब आप कह रहे हैं इतना बड़ा खानदान जिनके मुतालिक आप एक सख्त जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके मुतालिक आप ये कह रहे हैं कि क्या वो गुमराह नहीं हो सकते, तो क्या आकिल साहब आप गुमराह नहीं हो सकते? बस दुनिया में ही लोग गुमराह हो रहे हैं, आप नहीं गुमराह हो रहे, आप नहीं गुमराह हो रहे। तो नाज़रीन चलें अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि क्या वाकई मुफ्ती तारिक मसूद ने इस तरह कहा है जो इन पर मुफ्ती साहब पर ये झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आकिल साहब। तो इसकी वजाहत के लिए हम आपको फिर से वही क्लिप मुफ्ती तारिक मसूद की सुनाते हैं। अल्फाज याद रखिएगा, आकिल ने जो अल्फाज कहे कि मुफ्ती तारिक मसूद ने जब ये कहा कि अरबी तो किसी को लुकमा नहीं खिलाते, ये अल्फाज याद रखना और फिर देखें कि मुफ्ती तारिक मसूद क्या करें, सुन लीजिए। तो मैंने देखा दो अरबी जो है ना मदीना मुनव्वरा के मकामी, वो हमारा बहुत इकराम कर रहे हैं, ऐसे झुक झुक के मिल रहे हैं और इफ्तारियाँ ला ला के वो रख रहे हैं। वहीं के मकामी थे और बड़ी ऊंची फैमिली से उनका ताल्लुक था। मैं किस फैमिली से ताल्लुक था मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसमें कोई मसलहत है ना, किसके साथ उनका रिलेशन है करीबी। तो बड़े अच्छे ख़ानदान के वहीं के मकामी बहुत खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये इनको हो क्या गया है। अच्छा मेरा नाम भी जानते हैं, कहते हैं शेख मुफ्ती तारिक मसूद। मैंने कहा नाम ठीक है ना। अच्छा हमारे उस्ताद की भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। भाई मैं हैरान यार इनको हो क्या गया, इतनी मोहब्बत। फिर इफ्तारी के वक्त में ना लुकमा बना बना के खिला रहे हैं मुझे भी और उस्ताद को भी हमारे। अरबी लोग ना किसी को लिफ्ट नहीं कराते, जो सऊदी अरब में रहा है ना उनको पता है, और सऊदी भी हो और इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक भी हो। अब ले भाई मुफ्ती तारिक मसूद की बात आ गई। नाज़रीन इकराम अब देखें मुफ्ती तारिक मसूद ने गुफ्तगू की, उसमें कह रहे हैं कि अरबी लोग किसी को लिफ्ट नहीं कराते। भाई बात कहाँ की और ये घुमा फिरा कर कहाँ बात लाए और झूठ बोला है। अब अरबी किसी को लिफ्ट नहीं कराते और इस पर कह रहे हैं वो मेहमान नवाज हैं, इन्होंने कहा कोई लुकमा नहीं खिलाते। देखें झूठ किसने बोला है आप बताएं, अब झूठा कौन है। अब किसी को लिफ्ट ना कराना ये तो अलग बात हो गई ना, इसका क्या मतलब बनता है। भाई कोई कितना ही मशहूर हो, कोई क्या भी हो, अरब लोग जो ना अपने उनका एक अंदाज है। अब उनको कोई चिमट जाए या उन पे जो है ना इतनी उनसे फ्री हो जाए, ये हुआ ना इसका मफहूम कि भाई किसी के साथ इतना वो फ्री नहीं हुआ करते, अपने काम से काम होता है। अब इनमें उनकी मेहमान नवाजी या सदका और खैरात का इनकार कहाँ आ रहा है। अब देखें आकिल साहब ने इस लफ्ज़ को बदला कर ये कहा कि अरबी लोग किसी को लुकमा नहीं खिलाते। अब यहाँ मुफ्ती साहब कह रहे हैं अरबी लोग किसी को लिफ्ट नहीं कराते। अब वो लोग कह रहा है जो ऐसे जो ना
بالکل کسی کی طرف التفات ہی ان کا نہیں ہے، بس اپنے کام سے کام. وہ کسی کو لقمے بنا بنا کر کھلا رہے ہوں تو عجیب بات ہے نا. اب وہاں تبلیغی جماعت کی تعریف ہو رہی تو کہاں ہضم ہوتی ہے؟ اب مجھے بتائیں، پھر یہ نہیں، یہ صرف ایک جھوٹ نہیں بولا عاقل نے، ایک اور جھوٹ بولا ہے اس کے اندر، ذرا اسے سن لیجیے. شیخ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے گیا تھا نظام الدین دہلی مرکز قبل اشہر فقال اشهد انني رايتهم. وہ انہوں نے اس بات کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے رأيتهم وهم يطوفون بقبر الیاس ويمدون ايديهم نحوه. اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں قبر پر لوگ کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں اور اس کا طواف بھی کر رہے ہیں. ويسألونه المدد والولد. اور انہیں ان سے مدد اور ولد بھی طلب کرتے ہیں. اب دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام الدین بستی نظام الدین جو مرکز ہے نا، وہاں مولانا الیاس کی قبر کا طواف ہو رہا ہے، لوگ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں اولاد اور مدد کا سوال کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ عاقل صاحب خود انڈیا کے ہیں. ابھی چند دن پہلے وہ دارالعلوم دیوبند میں ویڈیو بنا رہے تھے کہ وہ تم حدیث پر عمل نہیں کرے، تو پھر اس کی جو کلاس ان طلباء نے لگائی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، کیا حالت کر رکھی تھی. اب یہ عاقل صاحب سے پوچھیں، آپ کیوں وہاں نہیں جاتے؟ وہاں کوئی ویڈیو بنا لینا جہاں قبر کا طواف ہو رہا ہے. اب قبر کا طواف ہو رہا ہے، یہ اتنا جو ہے دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ کہاں کی باتیں آ رہی ہیں. یہ ایسی کوئی ویڈیو تو ہم نے نہیں دیکھی کہ بھئی یہاں طواف قبر کا ہو رہا ہے. دیکھیں جھوٹ جو بول رہے ہیں وہاں اس کو نظر نہیں آ رہا، جہاں جھوٹ ہے ہی نہیں اس کو گھما پھرا کر جھوٹ بول رہا ہے کہ بھئی اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کیا بڑا خاندان گمراہ نہیں ہو سکتا. اب جھوٹا الزام کس پر؟ مفتی طارق مسعود پر، مرکز نظام الدین پر جھوٹا الزام جس کی کوئی بنیاد نہیں، بس جھوٹ پر چلا گیا. اب خود کہتا ہے کہ وہ ان کے کہنے کا مقصد وہ گمراہ ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں؟ اور یہی عاقل جو ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ تعلیم دیا کرتے ہیں کہ شرم گاہوں کو چومو اور چاٹو. بیوی کو اجازت دے رہے ہیں کہ اپنے مرد کا اعلیٰ تناسل اپنے منہ میں لے لو، گھسیڑ لو، چوس لو، پتہ نہیں کیا کچھ کر لو. اب ایسا بندہ گمراہ نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں، ایسا بندہ گمراہ نہیں ہے، خود احادیث پر عمل نہیں کرتا، اوروں کو ترغیب دے رہا ہے اور اوروں پہ تنقید کرتا ہے، ایسا بندہ گمراہ نہیں ہے. جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے حق و باطل کا، بس یوں ہی بیٹھ کر بات کر رہا ہے، ایسا بندہ گمراہ نہیں ہے. جو وہ لوگ جو لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے اور جو ہے نا گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے نا دین حق کی طرف بلا رہے ہیں اور دین کے نور کی طرف بلا رہے ہیں اور گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لا رہے ہیں. کتنے لوگ جو قبر پرست لوگ تھے، قبر پرست لوگ، آپ یعنی یہ آپ کو کھلی بات مل جائے گی ان تبلیغی جماعت والوں کی محنت سے، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے بن گئے، اللہ سے مانگنے والے بن گئے جو غیر اللہ سے مانگتے تھے. اب وہ گمراہ ہو گئے. جناب یہ جو نا جو شرم گاہوں کو کھلم کھلا چاٹنے چومنے کی اجازت دیتے ہیں وہ جناب گمراہ نہیں ہیں. ناظرین، کہ یہ ہے ان لوگوں کی حالت اور حقیقت. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا